السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، کافی دنوں کے بعد آج ایک نویرا شیخ کمپنی کی ہیرا گولڈ کی کمپنی کی سی او کا ایک ویڈیو آیا، اور اس کو جب میں نے سنا تو اس میں انہوں نے کافی باتیں کہی ہیں، بہت سی باتیں کہی ہے، بہت سارے اچھے خواب بھی دکھائے لوگوں کو۔ خواب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے جتنی باتیں کہی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوئی ہے، تو ایسی باتوں کو خواب ہی کہا جائے گا۔ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقتوں سے بہت دور ہے میری دنیا، تمہارے واسطے تحفہ میں خواب لائی ہوں، ویسا ہی حساب ہے دوستوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ لوگ بیچارے پریشان حال ہیں اور وہ ایک اپڈیٹ کے منتظر تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی اپڈیٹ دینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، وہ یا جو بھی اپنی طرف سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ کوئی آپ کو کبھی تاریخ نہیں بتاتے کہ کب، کون سے وقت، کون سا عرصہ جائے گا کہ آپ کو آپ کے پیسے ملیں گے، آپ کو آپ کی امانتیں ملیں گی۔ لوگ اتنا پریشان ہیں، بہت سے لوگ پریشانی کے عالم میں ایس ایف آئی او جا چکے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی بھروسہ ہے، وہ بیچارے اطمینان سے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کا صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے اور وہ لوگ پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پر کمپنی کی سی او کہیں سے بھی آ کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی۔ وہ تھوڑے سے لوگوں کو، چند لوگوں کو جو پیسے دیے تھے انہوں نے آ کر اس کو اس طریقے سے پیش کیا جیسے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے پیسے بانٹ دیے۔ اور ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی جو لوگ ایس ایف آئی او گئے ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا اتنا سپورٹ بھی کیا تھا، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے آ کے بولنا چاہیے تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ ایس ایف آئی او گئے ہیں تو میری ہی کمی کی وجہ سے، میری ہی وعدے خلافی کی وجہ سے، میری ہی مجبوریوں کی وجہ سے، اور میں نے جو وعدہ پورا نہیں کی، آپ میں کمی نہیں، کمی میرے اندر ہے، اور میں نے ہی آپ کو مجرم بنایا ہے۔ جو بھی کچھ ہے آج آپ لوگ مجھے جو برا بھلا بول رہے ہیں، وہ میری ہی وجہ سے، میری کوتاہی کی وجہ سے بول دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار وعدہ کیا اور آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، جو لوگ بھی بیچارے ایس ایف آئی او گئے ہیں، اور کچھ جو لوگوں نے نان کمپلینر ہیں جو کمپلین نہیں کیے، وہ ابھی بھی امید رکھ رہے تھے کہ آپ آئیں گی، کوئی اچھی خوشخبری دیں گی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ 1.5 سال میں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا آپ کو پراپرٹی کا سیل کرنے کا یہ ڈیسیژن لیتے۔ آپ جنوری میں چھوٹ گئی، ریلیز ہوئی ہے، اب یہ 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ بھئی یہ جنوری سے لوگوں کو جو ہے پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، اگست سے جو ہے بزنس رن ہو گیا ہے، اگست سے بزنس جو ہے آپ کا چل رہا ہے، تو لوگوں کو برابر سے کتنا جنوری سے پروفٹ آئے گا، کتنا پروفٹ آیا، کیا، ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہے، اب جو ان کا حساب اس کا کب ہوگا، اس کا پروفٹ ان کو کب ملے گا، کب وہ یہ ساری چیزیں، یہ سائیکل آپ چالو کریں گے۔ آپ اپڈیٹ دیتی ہیں آ کر وہی بیتوکی باتیں، بے سر پیر کی، جس سے انویسٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انویسٹر کا کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ آپ آ کے بول رہی ہیں کہ 15-16 لوگ ہیں جو صرف چلاتے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 15-16 لوگ ہیں، اور آپ کے جتنے لوگ جو بھی دلالی کر رہے ہیں ان کے منہ میں تو کون سی زبان ہے، میں کیا بولوں۔ وہ کبھی آپ کو آئینہ نہیں دکھائیں گے، حق بات نہیں کریں گے، پر آپ اس طریقے سے اب اتنا لوگوں کو نظر انداز کر رہی ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو نظر انداز کر رہی ہیں اپنے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کے آڑ میں۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ جیل میں تھی تو آپ بولتی تھی کہ بھائی میرے انویسٹر میرے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہوں گی، وہ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے۔ تو 1.5 سال سے آپ اتنی گہری نیند سو رہی ہیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ انویسٹر اتنا صبر کر کے بیٹھے ہیں، اتنا برداشت کر کے بیٹھے ہیں، پھر اس کے باوجود آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کو ان کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہے۔ آج آپ اتنا لیٹ ڈیسیژن لے رہی ہیں اور بول رہی ہیں کہ 900 کروڑ کی پراپرٹی بیچنے کا میں نے ایک یہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ ارے بھائی جو کرنا ہے آپ جلدی کریے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی کمپنی جو ہے پرانے انویسٹر کے ساتھ میں چلانی ہے، یا جن کے ساتھ بھی آپ چلائیے جو آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن جو بیچارے ایس ایف آئی او گئے وہ مجبوری میں گئے، اور جو نہیں صبر کر پا رہے ہیں ان کو ان کی امانتیں جینے لائق تو دیجیے۔ سالوں سے کہہ رہا ہوں میں، کئی سال سے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگوں کو ان کے ذریعہ معاش کے لیے تو کم سے کم اخراجات کے لیے تو جینے بھر کے تو پیسے دیجیے۔
وہ اپنے پیسے رکھ کر بھیک مانگ رہے ہیں دوسروں کی طرح. ان کے بچوں کی اسکول کی فیس بھی نہیں ادا ہو پا رہی ہے. لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے, شہر سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے. اگر کوئی آپ سے اپنے حق کے لیے یا لوگوں کے حق کے لیے مطالبہ کرتا ہے تو آپ کا دشمن کیسے ہو گیا؟ سچی بات, اس کا مطلب آپ کو ہضم نہیں ہوتی ہے. ہاں, آپ کے اپڈیٹ سے مجھے بتا دیے, اتنا بڑا آپ نے جو بھی لمبا چوڑا آ کے اپڈیٹ دیا ہے, اس میں کسی بھی انویسٹر کا کچھ بھلائی کی بات ہے کیا, سوائے سپنے کے, خالی خواب کے؟ آپ آتی ہیں ایک سپنا دکھاتی ہیں ہر بار کی طرح. اب بیچارے انویسٹر صبر کر کے بیٹھے ہوئے, لیکن آپ سے صبر ہو رہا تھا کیا؟ جب آپ جیل میں تھی تو آپ کوشش کر رہی تھی نا باہر آنے کے لیے, چھٹپٹا رہی تھی نا. ہاں, لاکھوں روپے وکیلوں کو دے ڈالے نا آپ نے, پھر کیوں نہیں صبر کیا؟ آپ تو بولتی تھی نا میرا اللہ جب چاہے گا میں تب باہر آؤں گی. تو وکیل نہیں کرنے کا تھا, جیل میں ہی بیٹھنے کا تھا. کیوں آپ نے کوشش کی نا؟ اسی طریقے سے جو بیچارے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, آپ سے گہار لگا رہے ہیں اپنے پیسوں کے لیے, اور نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ ایسے فائیو چلے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ مل جائے. اور ایسے فائیو جو لوگ گئے ہیں, میں تو بولتا ہوں انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. کیوں نہ جائیں ایسے فائیو؟ آپ کوئی پیغمبر ہیں کیا, یا کوئی اوتار ہے کیا جو لوگوں کا پیسہ لے لیا؟ آپ کی بےمانی اسی سے پتہ چل گئی کہ آپ لوگوں کا پیسہ کاٹ کے دینے لگی. آپ کے اوپر جو بھروسہ تھا نا کہ آپ امانت دار ہیں, جیسے آپ کے دلال لوگ بولتے تھے امانت دار ہے, امین ہے, صادق ہے, جب آپ نے پیسے کاٹ کے دیے نا تو آپ کی امانت داری وہیں سب پتہ چل گیا. اگر آپ پیسہ کاٹ کے دے رہی ہیں تھی, اس کا مطلب آپ پونزی اسکیم چلا رہی ہیں, یہ ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کمایا ہے پیسہ اور کمانے کے بعد میں پیسہ وہ کاٹ رہی ہیں, تو آپ کون سے اصول سے, کون سے اسلامک لا کے حساب سے, کون سے شریعت کے حساب سے آپ پیسہ کاٹی لوگوں کا؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کمپنی کوئی شریعت کے مطابق نہیں چلتی ہے, نہ آپ کی زبان کی کوئی ویلیو ہے, نہ آپ کوئی شریعت پہ چل رہی ہیں. سچا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کال کا پکا ہو. اور کون سا ایسی شریعت لا جو ہے اجازت دیتی ہے کہ آپ اب کمائے ہوئے پیسے سے اس کا پیسہ کیپٹل سے پیسہ کاٹ لے؟ وہیں سے آپ غلط ثابت ہو گئی. اور آپ کے دلال لوگ جو بیٹھے ہیں, جو اس بات کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں, اور جو انہوں نے آپ کو ایسی ایڈوائس دی نا, وہیں سے آپ کی جو ہے نیو ہل گئی. اور اس لیے لوگوں کا بھروسہ آپ پر سے ہٹ گیا. ایک تو جھوٹے وعدے کیے, اس پر سے لوگوں کے پیسے کیپٹل بھی آپ نے کاٹ کے دے دیے. اور آپ ابھی یہ بھی کہتی ہیں بہت سارے لوگ بوکس کا سرٹیفکیٹ لے کر آ رہے ہیں. اتنا غلط الزام لوگوں پہ لگایا جا رہا ہے. اتنے سارے لوگ آئے بیچارے, کوئی بیوقوف ہے جو بوکس سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا آپ کے آفس میں؟ کوئی بیوقوف ہے جو جھوٹی کی اپلیکیشن دے گا آپ کے لیے؟ ہاں, لوگوں کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے, ساری چیزیں ویریفائی کی جا سکتی ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور جب ایس ایف آئی او بھی کرے گی, پیسے دے گی, تو سیدھی سی بات ہے وہ پورا ویریفیکیشن کرے گی. ایسے ہی تھوڑی اندھا دھند پیسے دے گی. کسی ایک کو بھی اگر ایسی بنا ویریفیکیشن کے پیسے دے گی تو ایس ایف آئی او پہ سوال اٹھ جائے گا. لہٰذا بات وہ کیجیے جس میں دم ہو, سلیقے کی بات کیجیے, ایمانداری کی بات کیجیے, قاعدے کی بات کیجیے. وقت رہتے اگر آپ لوگوں کو 10-20% بھی جو پیسہ دینے کی بات تھی, اگر لوٹاتی ایمانداری سے, تو بھی لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ تو کچھ لوگوں کو پیسہ دے رہی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو پیسہ دینے کا دعویٰ کر رہی ہیں, اور اس پہ اپنی ہی پیٹھ خود سے تھپ تھپا رہی ہیں. ہاں, افسوس ہوتا ہے مجھے ایسی باتوں کا. آپ لوگوں کس طریقے سے آپ لوگ اپڈیٹ دیتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے انویسٹر کو, کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر لوگ چڑتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, تو اس میں آپ لوگ کو برا لگتا ہے. اتنے مہینوں کے بعد آپ اپڈیٹ لینے کے لیے آئی, کم سے کم انویسٹر کے لیے کچھ تو آپ بولتی ہے اچھی بات. اور کیوں نہیں آپ پراپرٹی بیچ رہی ہے؟ یہ جو لوگ دلالی کر رہے ہیں کہ نویرا شیخ کی پراپرٹی ہے, بھائی نویرا شیخ کی پراپرٹی کہاں سے ہو گئی؟ سارے انویسٹروں کی پراپرٹی ہے. نویرا شیخ نے خود یہ بات کہی ہے, ان کے حق محنت کی, حلال کی کمائی کے پیسے ہیں. تو بھائی عوام کے پیسے عوام میں جانے دیجیے جن کا پیسہ ہے. آپ کو اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ وہ پراپرٹی بیچیں گی بھی نا, تو کروڑوں کا فائدہ ہے آپ کو, کئی 100 کروڑ کا فائدہ ہے آپ کو. 900 کروڑ کی اگر آپ کی پراپرٹی ہے, تو آپ نے جب لیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا کئی گنا زیادہ آپ منافع کما رہی ہیں اس میں بھی. تو آج اگر انویسٹر پہ برا وقت آیا ہے, 4-5 سال سے جو لوگ پریشان ہیں, ہاں, تو ان کو امانتیں لوٹانے میں آپ کو اتنا ڈیلے کر رہی ہیں. آپ کے گھر میں تو مرغ مسلم پک رہا ہے, دوسروں کے گھر میں تو دنیا کی تکلیفیں ہیں. کس بات کا آپ احساس کر رہی ہیں؟ جیل میں تھی تو ایک ایک رات آپ کو احساس ہوتا تھا, اور اب 1.5 سال سے آپ کی نیند ہی نہیں کھل رہی ہے. دوستو, ایسے آڈیو یا ویڈیو کسی کے بھی آتے ہیں بھائی, تو ان پہ آپ سوال کریے, خاموش مت رہیے. آپ کے حق کے پیسے ہیں, اور چلا لیجئے بھائی, آپ کمپنی چلا لیجئے قیامت کی صبح تک, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں خوشی ہوگی اگر مسلمانوں کا بھلا ہوتا ہے تو.
پہلے تو ان کا حق تو دیجیے ان کو، جو بیچارے کمپلین کرے ہیں جا کے، جو کچھ لوگ ہیں، چند لوگوں کے پیسے تو لوٹا نہیں پا رہی ہیں آپ، ڈیٹا کا بہانہ لے رہی، دنیا کا بہانہ لے رہی، ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، کھائیے قرآن کی قسم کہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ کے دلال لوگ بولے آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کا پیسہ نہیں دے رہی۔ ارے انصاف کی بات کریے، عدل کی بات کریے، اور کمپنی چل رہی ہے چلائیے آپ، جو لوگ ایس ایف آئی او میں گئے ان کے پیسے دے دیجئے، جنہوں نے آپ کو بھروسہ کیا ہے ان کے ساتھ کمپنی چلائیے، اور آئندہ کوئی اپڈیٹ دیجئے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے دیجئے، اپنی کمپنی اور سنہرے خواب دکھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ بھروسہ جیتیے پہلے، صرف زبان سے نہیں، عمل سے، اپنی باتوں کو عمل کا جامہ پہنائیے، یہی گزارش ہے آپ سے۔